پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پرائم منسٹر عمران خان آج شہداء کے لواحقین سے کوئٹہ میں ملے. سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی. دو وضاحتیں انہوں نے کی. ایک یہ کہ وہ پہلے کوئٹہ کیوں نہیں آ پائے یا کیوں نہیں آ پا رہے تھے یا کیا مسئلہ تھا, کیوں وہ عذر پیش کر رہے تھے, اس کی وضاحت انہوں نے کی. دوسری وضاحت انہوں نے کی کہ بلیک میلنگ کا لفظ انہوں نے کن کے لیے استعمال کیا تھا. اور ایسا لگتا ہے کہ شہداء کے لواحقین نے یہ دونوں وضاحتیں پرائم منسٹر کی جو ہیں وہ قبول کر لیں, لیکن اپوزیشن نے قبول نہیں کی اور اپوزیشن کی طرف سے ابھی بھی کڑی تنقید کا سلسلہ جاری ہے. ایک تو ہم اس پر بات کریں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں جا کر ہم گفتگو کریں گے جو پاور سیکٹر کے حوالے سے ایک بڑی خوشخبری ہے, اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ حکومت کا شمسی توانائی پروڈیوس کرنے والے جو آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ قیمتوں میں کمی کا جو معاہدہ ہے وہ طے پا گیا ہے. بس اس پر اب دستخط ہونا اور کابینہ سے اپروو ہونا باقی ہے اور باضابطہ اس کی تقریب ہونا باقی ہے. اور اس کے بعد تھرمل میں بھی یا دیگر جو طرح سے بجلی پیدا کرنے والے آئی پی پیز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاہدے ہوں گے. تو بجلی کی قیمتوں میں جو واضح کمی ہے وہ ہونے کا امکان پیدا ہوا ہے اور یہ عوام کے لیے ایک بڑا ریلیف ہے. یہ کیسے ہونے جا رہا ہے, اس کا امپیکٹ کب سے آ جائے گا, کب سے عمل درآمد ہو جائے گا اور کب سے ہمیں عوام کو محسوس ہونے لگا کہ واضح طور پر ان کی بجلی کے بلوں میں کمی ہوئی ہے, اس پر ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اندلیب عباس صاحبہ موجود ہیں, پاکستان انصاف کے رہنما ہیں. بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما مجلس وحدت المسلمین کے. بہت شکریہ علامہ صاحب. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. اور ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے جو وضاحت کی کہ وہ کوئٹہ کیوں نہیں آ پا رہے تھے, گفتگو کرتے ہوئے شہداء کے لواحقین سے کیا کہا انہوں نے, ذرا آپ سن لیجئے. صرف یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پرائم منسٹر کے لیے اور چیز ہوتی ہے. ایک عام شہری, جب میں پہلے تھا تو میں آیا تھا آپ کے پاس, لیکن پرائم منسٹر ہوتے ہوئے سارے ملک کے اندر ایک کوئی گارنٹی نہیں کر سکتا کہ آگے کوئی ثانیہ نہ ہو. تو اس لیے میں نے ان کو بار بار میسج بھجوائی. میں نے کہا آپ ان کو دفنا دیں اور آپ کے دکھ اور درد میں شامل ہونے کے لیے میں فوری آؤں گا. لیکن آپ جب شرط لگائیں گے تو یہ پھر آگے ایک چھوڑے, آج عمران خان ہے کل کوئی اور پرائم منسٹر ہوگا, یہ سب کے لیے پھر ایک پریسیڈنٹ بن جاتا ہے. آپ کی ہزارہ کمیونٹی کو یہ میں ایشورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے. اور دوسری وضاحت جو انہوں نے کی ہے وہ آغا رضا صاحب نے بتائی کہ بلیک میلنگ کا لفظ انہوں نے کس کے لیے استعمال کیا تھا اور کس کے لیے استعمال نہیں کیا تھا, ذرا یہ بھی سن لیجئے. جملے کے حوالے سے کہ بلیک میلنگ, اس پر باقاعدہ اپنا ہم نے احتجاج ریکارڈ کروایا کہ آپ کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی, یہ بات آپ نے کیسے کہی. تو پھر انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ یہ بات انہوں نے ان ایلیمنٹس کے لیے کہی تھی, کسی اور کے لیے جو کہ اسٹیج پہ آئے تھے اور ہمارے اسٹیج کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی. پی ڈی ایم کے جو لیڈرز آئے تھے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے لیے یہ کہا ہے. یہی دو باتیں تھیں جس پر اپوزیشن کافی شور مچا رہی تھی, اور اپوزیشن کا کہنا تھا کہ پرائم منسٹر کوئٹہ کیوں نہیں جا رہے ہیں, تدفین سے پہلے ان کو ضد چھوڑ دینی چاہیے, اس کی وضاحت انہوں نے کی. اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بلیک میلنگ کا لفظ استعمال کیوں کیا. اب یہ دونوں وضاحتیں علامہ امین شہیدی صاحب, آپ کے خیال میں پرائم منسٹر کی جو دونوں باتیں ہیں اس سے کمیونٹی جو ہے وہ کنونس ہے کہ وہ ٹھیک تھا, ان کا نقطہ نظر یا ان کا موقف ٹھیک تھا جو وہ نہیں آ پا رہے تھے, اس سے کنونسڈ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اگر آپ شہداء کے وارثوں کی گفتگو سنیں, ان کی بچیوں کی گفتگو سنیں, ان کی بیواؤں کی گفتگو سنیں, ان کی بہنوں اور ماؤں کی گفتگو سنیں جو انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ انٹرویوز کے دوران بھی کہی, اور ابھی پرائم منسٹر کی ملاقات کے دوران بھی بعض خواتین نے اس پر گفتگو کی, تو ان کا مدعا یہ تھا کہ آپ چونکہ سربراہ مملکت ہیں اور سربراہ مملکت کی حیثیت باپ کی ہوتی ہے, گھر میں اگر اس طرح کا ماتم برپا ہو تو باپ سب سے پہلے پہنچتا ہے. ہم نے اس سے پہلے مختلف وزراء اور مختلف حکومتوں کے نمائندوں کی گفتگو سنی ہے, ملاقاتیں کی ہیں, ان کے دلاسے سنے ہیں, لیکن ان کے جانے کے بعد کبھی بھی حکومت نے ہمارے کیسز اور ہمارے مسائل حل نہیں کیے. اس لیے ہماری توقع آپ سے یہ تھی کہ آپ باپ کی حیثیت سے پہلی فرصت میں آئیں. ہم نے اس مان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے تقاضا کیا تھا کہ آپ آئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہداء کے وارث اور ان کے وراث ہیں, ان کے لواحقین ہیں, ان کا سٹانس بالکل کلیئر تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت کے وزراء نے اس سے پہلے مختلف قسم کے بیانات دیے. بعض صاحبان نے خود کوئٹہ کے اندر بیٹھ کر
اجلاس میں یہ کہا کہ یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے. یعنی ان کا مدعا یہ تھا کہ شہداء کی لاشیں اس طرح سے رکھ کر مطالبہ کرنا یہ بلیک میلنگ ہے. اور یہی چیز بعد میں وزیر اعظم کی زبان سے بات نکلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان وزراء نے وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کے جانے سے بلیک میلنگ کا تاثر پیدا ہوگا, اس لیے آپ کو نہیں جانا چاہیے. تو اب مجھے خود وزیر اعظم سے یہ پوچھنا تھا, کل بھی یہ باتیں ہوئی ہیں کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے اس وقت تو پہلی فرصت میں پہنچ جاتے تھے, اس وقت آپ کی ذمہ داری نہیں تھی, آپ نہ پہنچتے تو کوئی آپ سے نہ پوچھتا. لیکن آج آپ اس ریاست کے حکمران ہیں, آج آپ کی قانونی ذمہ داری ہے. جب ذمہ داری نہ تھی تو اس وقت جو ہے سیاست کی خاطر پہنچنا, اور جب ذمہ داری ہو تو اس وقت ذمہ داری سے یہ کہہ کر بھاگنا کہ نہیں یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے, یہ درست بات نہیں ہے. تو اس لیے جو انہوں نے اجلاس میں بات کی ہے, جس کی طرف ابھی آغا رضا نے اشارہ کیا, جس کو آپ نے دکھایا, تو اس میں انہوں نے اپنی بات بدل دی اور یہی کہا کہ نہیں اس وقت میری مراد جو ہے پی ڈی ایم کے دباؤ کے حوالے سے تھی, ان کو میں سامنے رکھ رہا تھا. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی بات بدل دی ہے, چونکہ بہرحال اخلاقی گراؤنڈز پہ دیکھیں, ہم پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ جو شہداء اور ان کی لاشیں اور ان کے جو لواحقین بیٹھے ہوئے تھے, یہ کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اس کو یہ رنگ دیں کہ بھئی یہ بلیک میل کر رہے ہیں. یہ تو ایک اخلاقی آپ پر اندر سے پریشر ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی رعایا ہے. پرائم منسٹر کی گفتگو سن کر اور آغا رضا صاحب کی گفتگو سن کر تاثر یہی ملا کہ پرائم منسٹر نے ان کو کنونس کر لیا ہے کہ وہ کیوں نہیں آ سکتے, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا, کل کو میں پرائم منسٹر نہیں ہوں, کوئی اور پرائم منسٹر ہوتا تو آئندہ کوئی بھی یہ ٹیکٹک استعمال کرتے کسی بھی خدا نخواستہ سانحے کے نتیجے میں. ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص کمیونٹی بلکہ کوئی اور بھی ہے کسی اور معاملے میں بھی یہ طریقہ اختیار کر سکتا ہے. اندلیب صاحبہ, آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گی؟ شکریہ اسد. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جتنی بھی ہزارہ کمیونٹی ہے ان کا جو بھی دکھ ہے ہم سب اس پہ شریک ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں, پہلے بھی آج بھی اور آگے بھی. اور ان کے جتنے بھی تحفظات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ یہ بار بار ہوا ہو اس کی کیا دل کی حالت ہوگی. تو اس میں تو ہم بالکل ان کے, اور اگر ان کو کوئی کسی بات پہ یا کسی طرح سے بھی تکلیف پہنچی ہے تو وہ بالکل ہم نہیں چاہیں گے کہ کبھی ان کو پہنچے. ان کی بات بھی درست تھی, انہوں نے کہا کہ اس طرح آ کے وزراء پہلے بھی ہم سے وعدے کر کے گئے جب پہلے واقعات ہوئے, لیکن اس کے بعد کسی نے ان کو ہاتھ نہیں پکڑایا. تو وہ وزراء کے کہنے پہ اتنے قائل نہیں تھے, وہ چاہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر ان کو ری ایشورنس دے, اور پہلے بھی پرائم منسٹرز نے جو ری ایشورنسز دی تھی اس پہ وہ اتنے اس پہ ان کو لگتا تھا کہ ایک عمل نہیں ہوگا. پرائم منسٹر نے آن دی ادر ہینڈ بالکل کہا کہ میں آؤں گا جس وقت بھی وہ دفنا لیں گے, کیونکہ میت دفنانا تو ایک ہماری دینی بھی ایک ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور اس کی حرمت پہ بھی ہمیں ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگز جتنی بھی تھیں وہ آمنے سامنے گلے شکوے کر کے یہ کلیریفائی ہو گئیں, اور آئندہ کے لیے بھی ایک لایا عمل آگے پڑھ گیا کہ جی جو ان کے مطالبات ہیں جو کہ بالکل جائز مطالبات ہیں, اس پہ عمل درآمد سے پتہ چلے گا کہ جی واقعی کیا ہماری حکومت بھی اور ہم سب بھی جو ان کو کہہ کے آئے ہیں وہ کریں گے کہ نہیں. تو میرے خیال میں آگے بڑھنا چاہیے اور ہم سب کو یہ متحد ہو کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو بار بار ان کے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ یہ بس باتیں ہیں اور آگے عمل نہیں ہوگا, اصل ٹیسٹ تو وہ ہے, اصل جو آزمائش ہے وہ ہے کہ ہم نے اگر 4 چیزیں 6 چیزیں کہی ہے کہ یہ نہیں ہوں گی تو کتنی جلد اور کتنی اس پہ پوری طرح عمل ہوگا. اور ہم سب کا فرض ہے, میرا حکومت کا بالکل میں ذمہ دار ہوں, ہر چیز کی میں ذمہ دار ہوں, اور میڈیا کا اور باقیوں کا بھی, کہ ہم انشور کرائیں کہ جو ان کے ساتھ پاسٹ میں ان کو دھوکہ دے کے مطالبات پورے نہیں ہوئے اور بار بار یہ ریکرنس ہوتی ہے, یہ نہ ہو. یہ اصل مقصد زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے, زیادہ امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کب گئے, آج گئے, 2 دن پہلے گئے, 2 دن بعد گئے. زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں. بالکل آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے, لیکن اس دوسری طرف ارشاد عارف صاحب, جو ایسر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں
وہ مختلف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ضد لگا دی, ایسے لوگ جو پہلے غم میں ہیں, اور ان کو آپ ہرا کے کیا فاتح بن کے گئے ہیں کہ جی دیکھا میں پھر جیت گیا, میرا مطالبہ مان لیا گیا. احسن اقبال صاحب نے کیا کہا, یہ ذرا سن لیں. وزیر اعظم صاحب اپنی انا پر اڑے رہے. انہوں نے کسے شکست دی؟ ان غریب مظلوم بچوں کو ہزارہ کمیونٹی کے کہ جو مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے سر پہ آ کے ہاتھ رکھیں, ان سے اپنی ضد منوا کے, ان سے جیت کے فاتحانہ طور پہ اب کوئٹے پہنچے بھی تو کیا پہنچے, پوری قوم نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کے اندر انسانی ہمدردی نہیں ہے. کیسے دیکھنا چاہیے ارشاد صاحب اس سارے معاملے کو؟ جیسے احسن اقبال دیکھ رہے ہیں, اپوزیشن دیکھ رہی ہے, ویسے ہی ہے جیسے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ویسے؟ دیکھیں, ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں یہ کوئی پاکستان الگ قسم کی ریاست نہیں ہے, یا یہاں ایک حکومت ایسی نہیں ہے جو دنیا میں کہیں کوئی حکومت قائم نہ ہو, کوئی ریاست قائم نہ ہو. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک واقعہ ہو جائے, وہ کتنا ہی دردناک ہو, اندوہگین ہو, کہ ڈائریکٹ وزیر اعظم یا سربراہ حکومت ہی جا کے وہ کام کرے جو کہ وہاں کی علاقائی مقامی قیادت کے کرنے کا ہے. 9/11 کے بعد آپ کو یاد ہے کتنا بڑا واقعہ تھا, دنیا کا نقشہ بدل دیا امریکہ نے. لیکن وہاں سب کچھ جو ہو رہا تھا وہ صرف میئر جولیانی کر رہا تھا. وہاں کوئی پریزیڈنٹ بش کہیں نظر نہیں آیا, اور کسی شخص کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, کسی سپیکر کو, کسی کو. ہمارے ہاں یہ روایت سستی شہرت حاصل کرنے کی شروع ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں, اور پھر آگے بڑھایا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو نے, آصف زرداری نے, نواز شریف صاحب نے, کہ جناب والا ایک واقعہ ہو گیا, ایک بچی سے زیادتی ہوتی ہے, ایک کیمرے لے کے وزیر اعظم وہاں پہنچ گئے ہیں, وہ اس سے تو ہمدردی جتائی جا رہی ہے, لیکن اس بچی کی ساری دنیا میں تصویر آ گئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ جناب اس کے ساتھ زیادتی ہوئے. آئندہ یہ پتہ نہیں کسی کو کہ اس کے خاندان کے لیے, اس بچی کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. ان کو واہ واہ ہو گئی ہے وزیر اعظم کو. اور ویسے قائد اعظم کا جتنے واقعات میں ایسے میں 4-5 واقعات تو میں نے ایک دفعہ پروگرام میں چلائے بھی تھے کہ جن پہ شہباز شریف صاحب گئے کہ ان بچی کے جو زیادتی کرنے والے ملزموں کو کیفے کردار تک پہنچاؤں گا, وعدہ کر کے آئے, وہ سب چھوٹ گئے تھے. تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پھر اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام وزیر اعظم کا یا وزیر اعلیٰ کے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں. وہ ایڈمنسٹریشن کو اتنا مضبوط کریں, پولیس کو, باقی اداروں کو, کہ ایسے واقعات کا تدارک ہو سکے. وہ بیٹھ کے پلاننگ کریں, ہدایات جاری کریں, نہ کہ وہ خود پہنچ جائیں اور آگے کچھ بھی نہ ہو. یہ جو میں قائد اعظم کو دیکھتا ہوں, ایک جلوس لے کے, ایک واقعہ ہوا کراچی میں, جلوس لے کے پہنچ گئے. لوگوں نے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں جی قائد اعظم باہر آئیں گے, ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر ہمارا جلوس ختم ہو گیا. اعظم نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان سے کہو کہ اپنے 3 نمائندے بھیج دیں, وہ آ کے مجھے اپنا موقف بیان کریں, اور میں حکومت کو ہدایت کروں گا. میں سربراہ ریاست ہوں, میں حکومت سے کہوں گا کہ وہ اس کے بارے میں اقدامات کرے, کیونکہ میں بادشاہ نہیں ہوں کہ جناب وہ زنجیر عدل ہلائی جائے گی اور میں سارا کچھ کام کروں گا. یہ ایڈمنسٹریشن کس لیے ہوتی ہے, یہ حکومت کس لیے ہوتی ہے, ریاست کے دوسرے ادارے کس لیے ہوتے ہیں. تو میں اس نقطہ نظر سے اگر دیکھوں تو بالکل عمران خان نے درست کیا ہے, ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے, آئندہ بھی ایسا کرنا چاہیے. یہ کیا ہم نے روایت ڈال دی ہے کہ وزیر اعظم میری بچی کی شادی میں آ جائے تو میں خوش ہو گیا, اگر وہ تعزیت کے لیے نہ آئے تو میں ناراض ہو گیا اور میں نے اس کے خلاف پروگرام کرنے شروع کر دیے. یہ روایت تو ٹوٹنی چاہیے. سربراہ مملکت واقعتاً سربراہ حکومت باپ ہوتا ہے, لیکن باپ کا جو کام کرنے کا ہے وہ وہی کرتا ہے. وہ چھوٹے موٹے کام جو باقیوں کے کرنے کو ہوتے ہیں وہ نہیں کیا کرتا. باپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کو جب ہم ماں کہتے ہیں تو اس کا تاثر یہ بنتا ہے کہ بس وہ ہر ایک کو چھوٹ دیے جائے اور ہر معاملے میں مانتی چلی جائے. وہ کسی کی سرزنش بھی نہیں کر سکتی, کسی کو روک بھی نہیں سکتی, کسی کو کوئی رہنمائی بھی نہیں کر سکتی. لیکن مسئلہ یہ نا, یہ روایت شاید اس لیے پڑی ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن نے جو لوئر ایڈمنسٹریشن ہے اس نے اپنے کرنے کے کام نہیں کیے, تو پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ جو سربراہ مملکت ہے یا جو سب سے بڑی اتھارٹی ہے شاید وہ میرا کام کر سکتا ہے, اسے نیچے تو کبھی وہ کرتا نہیں ہے. یہی سے تو خرابی پیدا ہوتی ہے کہ جو کام ایک ایس ایچ او کا کرنے کا ہے, ایس پی کے کرنے کا ہے, ایک مقامی سطح کے کسی شخص کے کرنے کا ہے, وہ اگر آپ وزیر اعظم سے کرانا شروع کر دیں گے تو وہ تو کام نہیں کرے گا. اگر بارش کا پانی کیوں کام نہیں کرتے؟ وہ پتہ ہے کہ جی وزیر اعلیٰ جانے
وزیر اعظم جانے, وزیر جانے, ہماری تو جان چھوٹ امتیاز گل صاحب خود ہی دیکھا جائے گا. کیا رائے ہے اس پر؟ پرائم منسٹر کو جانا چاہیے, پرائم منسٹر کو نہیں جانا چاہیے, اس پر اپنی رائے دے دیجیے. پھر میں اسی کے ایک بہت اہم نقطے کی طرف آتا ہوں, اور وہ ہے جو ایک انٹرنیشنل فورسز کی طرف سے دہشت گردی. پرائم منسٹر نے اس پر بہت بات کی ہے, تو اس پر بعد میں بات کرتے ہیں. اس پر اپنی رائے دے دیجیے گا سر. جی دیکھیے, ہمیں تھوڑا سا تاریخ بھی یاد رکھنی چاہیے. میں دیکھ رہا تھا کہ جولائی 2003 میں کوئی 47 کے قریب ہمارے ہزارہ پاکستانی شہید کیے گئے ایک واقعے میں. 2004 میں کوئی 42 تھے. ستمبر 2010 میں تقریباً 50 ایک واقعے میں ہوئے تھے. پھر اگر آپ دیکھیں کہ 2011 میں بیسے مجموعی کوئی 62 ہزارہ افراد شہید ہوئے. اس طرح 2013 میں ہوئے میں 2000 اگر مجھے کائنڈلی پورا کر لینے دیجیے پلیز 2013 میں کوئی 210 کے قریب 2 واقعات میں, اور یہ وہی زمانہ ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. 2014 میں ایک بڑے واقعے میں 40 ہوئے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کوئی واقعہ اس نوعیت کا دل خراش واقعہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. ہمیں تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہو یا تو خدا نخواستہ اگر یہ پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو پھر شاید توقع یہ تھی کہ فوراً وزیر اعظم کو وہاں پہنچ جانا چاہیے تھا. آئیڈیلی بڑا اچھا ہوتا, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ وزیر اعظم یا صدر مملکت ہر ایسے واقعے پہ پہنچے. اس طرح تو پھر ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پہ FC اور ہماری فوج کے اور پولیس کے FC کے جو جوان ہیں وہ بیچارے مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے واقعات میں. تو ان کے بھی اہل خانہ پھر سڑکوں پہ بیٹھ جائیں لاشیں لے کے کہ اب جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے ہم انہیں دفن نہیں کریں گے. ہمیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ناکام رہی ہے لوگوں کو یہ باور کرانے میں, اس بات کو ہائی لائٹ کرنے میں کہ جو کچھ بھی تسلسل کے ساتھ ہو رہا ہے شیعہ برادری کے ساتھ یہاں پہ 2003-04 سے, اور جس میں یہ تازہ ترین واقعہ یہ 11 افراد کا ہے, کہ یہ اس جنگ کا, اس پراکسی جنگ کا حصہ ہے جو پاکستان پہ اس وقت مسلط ہے, جس میں دشمن کبھی وہ فوج, کبھی پیراملٹری, کبھی پولیس, اور کبھی شیعہ, اور کبھی کسی سیاسی کارکنوں پشتونوں کو نشانہ بنا کے یہ ایک جو فالٹ لائنز ہیں ان کو وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. اب اگر ہماری بھلا کرے بلاول بھٹو کا, مریم صفدر کا, کہ انہوں نے اس کو ایک ایسا واقعہ بنا کے پیش کر دیا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. یہ پہلی مرتبہ یہاں تو روزانہ ہر دوسرے تیسرے ہوتے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ کیا وزیر اعظم کے جانے سے یہ فالٹ لائنز بند ہو جائیں گے؟ کیا وزیر اعظم کے جانے سے جو پراکسی جنگ ہے پاکستان پہ اس وقت مسلط, کیا وہ ختم ہو جائے گی؟ یہ ہمیں تمام جو لواحقین ہیں, ہمارے تمام جو سیاسی مبصرین بھی ہیں, میں سنتا رہا ہوں عجیب عجیب قسم کی کامنٹری ہوتی رہی, انہیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کوئی ایک سٹینڈ الون واقعہ نہیں ہے, بلکہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, نہیں ہونے چاہیے بلا شبہ, لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ وقت کا اور مقام کا تعین دشمن ٹیررسٹ خود کرتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ ہماری پولیس یا انٹیلیجنس ایجنسیز موجود ہوں. انہوں نے بہت سارے جو اس قسم کے منصوبے تھے وہ ناکام بھی بنائے, اس کا ذکر کوئی نہیں کرتا. ایک واقعہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے پوری حکومت کو سولی پہ لٹکا دیا گیا. میرا خیال ہے بڑی نامناسب سی بات تھی. شعوری کیا کہتے ہیں میچورٹی کا ثبوت میں سمجھتا ہوں کئی لوگوں نے نہیں دیا, بشمول ہمارے سیاسی لیڈران کے اور کئی ہمارے تبصرہ نگاروں کے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. میں ایک چھوٹ لے لوں. پرائم منسٹر نے ایک بہت دہرا کے آج ایک اور بات کی ہے, اور وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے, آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ بنیادی طور پر دہشت گردی کے واقعات میں انٹرنیشنل جو فورسز ہیں وہ ملوث ہیں, اور وہ چاہتی ہیں کہ فرقہ وارانہ فسادات کروائیں, اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس کو صرف ایک دہشت گردی کی واقعے کے طور پر دیکھنا چاہیے تاکہ اشتعال نہ پھیلے, اور ظاہر ہے ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا نہ ہو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی میں تو چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ والی فکر جو ہے وہ پیدا کی جائے. اس پر انہوں نے کیا کہا تھا, اور ہمارے ماہرین جو اس وقت ہمارے مہمان موجود ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج پرائم منسٹر نے ایک اور پہلو پر بات کی ہے, اگرچہ وہ اس پہ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں, اور ایک توجہ دلائی ہے کہ بنیادی طور پر یہ فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی
کوشش کر رہی ہیں انٹرنیشنل فورسز اور انڈیا اس کے پیچھے ہے. کیا کہا انہوں نے, سن لیجئے. پچھلی مارچ سے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہندوستان پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے, اور اس انتشار میں خاص طور پہ شیعہ کے عالم اور سنی عالم کو ان کی قتل کر کے تو ایک سارے ملک میں کمیونٹیز کے بیچ میں انتشار پھیلانا چاہتا. جی امتیاز گل صاحب, میں آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں گا. یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کو اگر ایک خاص کمیونٹی کی کلنگ کے طور پر دیکھا جائے گا تو ظاہر ہے اشتعال پیدا ہوتا ہے. پرائم منسٹر بتا رہے ہیں کہ اس کو دہشت گردی کے پرسپیکٹو میں صرف دیکھنا چاہیے. یہ ٹیررزم کا واقعہ اور اس کا ایک خاص مقصد ہے کمیونٹیز کو ٹارگٹ کرنا, اور خدا نخواستہ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تو دوسری کمیونٹی بھی ٹارگٹ ہو سکتی ہے تاکہ یہی امپریشن وہاں پر بھی دیا جا سکے. کیسے آپ دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیے, انہوں نے بالکل صحیح کہا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلی مرتبہ وزیر اعظم کی طرف سے یعنی حکومت کی طرف سے اس نوعیت کی ایک وضاحت سامنے آئی ہے. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ صرف اس کو ہزارہ پاکستانیوں کے شہادت کے تناظر میں دیکھنا, اس کو ایک صرف ان کا کیس بنا کے پیش کرنا پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. ان لوگوں کی طرف سے جو ہر موقع تلاش کرتے ہیں حکومت کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے, انہیں ہر معاملے میں گھسیٹنے کے لیے. اور جیسے میں نے پہلے بھی اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا کہ ایک پورا ایک پیٹرن ہے جو چلتا رہا ہے, اور اس کے ذمہ دار بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں بھی ہو سکتی ہیں. اس کے ذمہ دار وہ تنظیمیں ہیں جو کہ کبھی لشکر جھنگوی کا نام لیتی ہیں, کبھی جند اللہ کا نام لیتی ہیں, اور یہ وہی تنظیمیں ہیں جو ہماری سیکیورٹی فورسز کے خلاف بھی مسلسل سرگرم ہے. اور گزشتہ 2 مہینے کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف بلوچستان میں کم از کم 3 درجن ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں. اور کیا ان کے لوگ بھی اب سڑکوں پہ آ جائیں یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ وزیر اعظم ان کا پرسان حال کے لیے, ان کا حال احوال تعزیت کے لیے تشریف لائیں؟ تو میرا خیال ہے پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کو, حکومت کو اس وقت بڑے بھرپور طریقے سے ایک ایسی کیمپین چلانے کی چاہیے جو براہ راست جڑتی ہے انڈین کرونیکلز کے ساتھ, جو یورپین ڈس انفو لیب نے جو کام شروع کیا تھا اور جو کہ 4 نومبر کو سامنے آیا تھا انڈین کرونیکلز کی صورت میں. اس کے بعد تو اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی. اب تو یہ حال ہے کہ وہ ادارے, وہ پبلیکیشن جو کہ کبھی پاکستان کے حوالے سے کوئی آرٹیکل, کوئی مضمون بھی نہیں چھاپنا چاہتے تھے آسٹریلیا میں, اٹلی میں, یورپ میں, اب وہ بھی اس رپورٹ کے سہارے سے اس لوگوں کو اپنے لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان جو بدنام ہوا ہے وہ صرف اپنے جو اندرونی مسائل ہیں اس کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک منظم کیمپین چل رہی تھی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب ہمارے جو وزراء ہیں, دوسرے ان کے ایفیلیٹڈ ادارے ہیں, وہ بھی اس بات کو لے کے آگے بڑھیں کہ صرف اس کو شیعہ یا کبھی جب پشتونوں کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے یا بلوچوں کے ساتھ ان کو صرف بلوچ کا یہ ایک مسئلہ بنا کے پیش کرنا نہ, میں سمجھتا ہوں کہ اگنورنس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کی طرف سے ان کے مفادات کی براری ہے. جی بالکل صحیح ہے. علامہ صاحب آپ ان دونوں چیزوں پر اپنی رائے دیجیے گا. ایک تو آپ نے دیکھا امتیاز گل صاحب نے بھی, ارشاد عارف صاحب نے, دونوں نے کہا کہ یہ ٹرینڈ غلط ہے اور یہ تبدیل ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر ہر جگہ پر پہنچے, بلکہ داد رسی جو ہے وہ ترجیح ہونی چاہیے, اور جس کی ذمہ داری ہے وہ داد رسی کر رہا ہو, داد رسی کی بجائے پرائم منسٹر کو آنے کی دعوت دینا یہ نامناسب ہے. اور دوسری بات یہ کہ کسی کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور دہشت گردی کا واقعہ ہے تو اس کو ایک کمیونٹی کے خلاف کارروائی سمجھنے کے بجائے ٹیررزم کا واقعہ سمجھنا چاہیے. علامہ صاحب تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے. تعزیت کے لیے جانا اور چیز ہے, یہ شرط عائد کرنا دو چیزیں. جی جی بالکل صحیح. جی یہاں پر جب فرقہ وارانہ جنگ چھڑتی ہے تو اس سے پورا پاکستان متاثر ہوتا ہے. ہم اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں, ہم لسانی جنگ کو روکنا چاہتے ہیں. ماضی میں اگر حکمران اس قتل عام کو روک نہیں سکے تو آج عمران خان کی ہم نے بھی تو حمایت کی ہے نا, آپ کو تو معلوم ہے, ہم کوئی مخالف تو نہیں ہے. تو اس حمایت میں اصل ہدف کیا تھا, وہ تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے. ان کی تبدیلی کے نعرے کو ویلکم کر کے ہم نے کہا کہ بھئی آپ پاکستان میں وہی بات کریں جو آپ اقتدار میں آنے سے پہلے کرتے رہے ہیں. ہم اس کو ویلکم کہیں گے. انہوں نے خود یہ وعدہ کیا تھا کہ 3 مہینے میں کوئٹہ کے مسائل حل کروں گا. کریں گے. 3 سال گزر گئے ہیں. جی شاہ صاحب دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ 90s میں, ارلی 90s میں
باقاعدہ امتیاز گل صاحب چونکہ دلچسپی رکھتے ہیں، ان کی دلچسپی کا موضوع ہے، باقاعدہ رینڈ کارپوریشن اور ایک اور ادارے نے، امریکن ادارے نے یہ رپورٹ شائع کی کہ پاکستان میں صورتحال ایسی بن رہی ہے، پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے کہ لسانی بنیادوں پر، نسلی بنیادوں پر اور مسلکی بنیادوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ اور حمید گل صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ بیسیکلی رپورٹیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایجنڈا ہے، اور اس کو ایک سازشی تھیوری کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، لیکن واقعتاً یہ تھا کہ یہ ایک پلاننگ تھی، پلاننگ ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی فلاں عالم دین شہید ہوا ہے، اس لیے شہید ہوا ہے کہ وہ شیعہ ہے، تو اعظم طارق جو ہے کیا وہ بھی شیعہ تھا؟ مولانا اعظم طارق جو تھے، کیا مولانا سرفراز نعیمی جو تھے وہ بھی شیعہ تھے؟ نہیں، یہی تو عمران خان کہہ رہے ہیں، اور یہی ہمارے علماء کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستانی ہے، ٹارگٹ جو ہے معاشرہ ہے، ریاست ہے، پہنا کے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ایک ہی آدمی کراچی میں پکڑے گئے ایسے لوگ کہ ایک ہی ریوالور سے، پستول سے ایک ہی آدمی نے ایک شیعہ عالم کو قتل کیا، ایک دیوبندی عالم کو یا سنی عالم کو قتل کیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اعداد و شمار جو پیش کر رہے ہیں آپ کہ یہاں سے لاہور شہر میں ڈاکٹر اسامہ قتل ہوئے تھے، وہ تو شیعہ نہیں تھے، یہاں کئی بیوروکریٹ قتل ہوئے، وہ تو شیعہ نہیں تھے، وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے قتل نہیں ہوئے، وہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں۔ اور جب ہم اس کو شیعہ سنی مسئلہ بنائیں گے تو بیسیکلی ہم ان دہشت گردوں کی، خواہ وہ لشکر جنگوی سے ان کا تعلق ہو، داعش سے تعلق ہو، ٹی ٹی پی سے تعلق ہے، ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ یہی تو چاہتا ہے ہمارا دشمن۔ اندیب عباس صاحبہ، مسئلہ یہ ہے کہ ماضی میں حکومتوں کی بھی غلطیاں رہی ہیں، اور پھر شاید فرقہ وارانہ معاملات کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال بھی کیا گیا ہے، اپنے الیکشنز کے لیے کیمپین چلا کر استعمال کیا گیا۔ یہ سب کچھ انفارچونیٹلی ہوا ہے پاکستان میں، ضرورت شاید آگے بڑھنے کی ہے، اور ماضی کو پیچھے چھوڑ کر اب حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان تمام شکووں کو ختم کرے اور ثابت کرے کہ ہم اس کو دہشت گردی سمجھ رہے ہیں، اور یہ فرقہ واریت کو سپورٹ نہ الیکشنز کے لیے کریں گے نہ کسی اور کام کے لیے کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، یہ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ وارفیئر ہوتا ہے کہ آپ ملک کو باہر سے اٹیک کر کے نہ توڑیں، آپ ملک کو اندر سے توڑیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اب سوشل میڈیا سے لے کے ہر قسم کا نیا ٹول آ گیا ہے، اور ہمیں پتہ بھی ہے اس کا، کیونکہ باہر کا جو ہوتا ہے نا انیمی، جیسے انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے ان کا ہیلی کاپٹر نیچے، وہ جیٹ نیچے گرا دیا، ان کے پائلٹ کو گرفتار کیا، یہ تو obvious چیزیں ہیں۔ ہاں، جب وہ افغانستان کے ذریعے یا ایران کے ذریعے بلوچستان کے اندر یا خیبر پختونخوا یا پنجاب یا جہاں بھی انہوں نے حملے کیے ہیں، وہ جب حملے کرتے ہیں تو وہ بڑا پوائنٹڈ جو 5th جنریشن وارفیئر ہے، وہ آپ کے لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے تاکہ ملک اندر سے ٹوٹے، باہر سے تو لڑائی کی پھر ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اب یہ جو شیعہ سنی کا واقعہ ہے، یا اردو سپیکنگ یا پنجابی سپیکنگ کا واقعہ ہے، یا بلوچی پنجابی کا جو واقعہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کلبھوشن یادو سے لے کے ہر بندے نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ کام کرتے رہے، اور بالکل یہ ان کی بات بھی صحیح ہے کہ شاید پاسٹ میں اس قسم کی باتیں اس طرح سے نہیں ہوئی جیسے ہونی چاہیے، لیکن جب باہر سے کوئی اٹیک کرتا ہے، انڈیا اٹیک کرتا ہے، ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کو بچاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بھی اٹیک ہے ہم پہ، یہ ڈیفینیٹلی انڈیا، اسرائیل، دیر آر ایویڈنس۔ آپ کو وہ جو 750 ویب سائٹس ہیں ڈس انفارمیشن لیب کی، اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے برین واش کر کے باہر سے اور اندر سے ہمارے لوگوں کو پاکستان کے توڑنے پہ لگایا ہوا ہے۔ اگر ہم جو تھوڑے پڑھے لکھے ہیں اور ذمہ دار ہیں، اور اپنی تنظیموں کے اور اپنے میڈیا کے اور اپنی حکومت کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اس بات کو سمجھ کے یونائٹڈ ہو کے ان کے اس اٹیمپٹ پہ کوشش کریں کہ ان کو جواب دیں کہ آپ جو مرضی کر لیں، جیسے ہم جنگ میں ہوتا ہے، ہم کٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے اللہ معافی دے بہت سی چیزوں سے ہمارے اپنے لوگ ہمارے ارد گرد مرتے ہیں، لیکن ہم کٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے، ہم نے دشمن کو شکست دینی ہے۔ اسی جذبے سے ہمیں کٹھے ہو کے انڈیا کو، باقیوں کو بتانا ہے
के अंदर हो, बाहर हो, हमारे किसी भी सूबे में हो, किसी भी जुबान में हो, किसी भी फिक्के में हो, हमने तुम्हें जीतने नहीं देना। वो जो है ना हमारी कलेक्टिव विल, ये हुकूमत की पॉलिसीज में तौर पर उठाए जाने वाले इकदामात में नजर भी आना चाहिए। बहुत शुक्रिया अल्लामा अमीन शहीदी साहब और इम्तियाज गुल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आकर बात करते हैं। एक खुशखबरी है, कौम के लिए बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। हुकूमत ऐसा करने की काफ़ी अरसे से कोशिशें कर रही हैं। अब एक मुआहिदा हुआ है, जो IPPs हैं वो राज़ी हो गए हैं टैरिफ्स को कम करने के लिए। क्या इसकी तफसीलात हैं, वापस आके इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैं कहकर गया था कि पावर सेक्टर के हवाले से एक अच्छी खबर है कि निजी बिजली घर जो हैं IPPs, उनके साथ हुकूमत काफ़ी अरसे से निगोशिएट कर रही थी। अब वो इस बात पर उनको राज़ी किया गया है कि वो बिजली के जो टैरिफ्स हैं, कीमतें उसमें कम करेंगे। इब्तदाई तौर पर ये शमसी तवानाई पर मुश्तमिल जो IPPs हैं उनसे बात हुई है। उसके बाद जो है वो मज़ीद जो तरीक़ाकार है बिजली पैदा करने का, उनके हवाले से भी बात होगी। थर्मल की तरफ भी आएंगे, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट कब आना शुरू हो जाएगा। इकराम होती साहब हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, जिन्होंने स्टोरी ब्रेक भी की है। इकराम साहब, ज़रा दो चीज़ें जो अवामी दिलचस्पी की हैं जो मुझे लग रहा है, एक तो ये कि ये फ़र्क कितना पड़ेगा, एक बात, और दूसरा ये कि इसका इम्पैक्ट कब से आना शुरू हो जाएगा, यानी कब कौन सा बिल हमारा आएगा जिसमें बिजली की कीमतें कम होंगी। जी देखें, पाकिस्तान में 3 किस्म के कर्जे हैं जो मुल्की मईशत को भी खोखला कर रहे हैं और रियासत को भी खोखला कर रहे हैं। पहला कर्जा है जो डॉलर्स में है, जो कर्जे लिए हैं बाहर से। दूसरा कर्जा है जो 350-400 जो सरकारी अदारे हैं उनका कर्जा है, वो तारीखी कर्जा है जो बोझ बन रहा है। और तीसरा कर्जा गर्दिशी कर्जा है जो कि इस सर्कुलर डेट की वजह से जो बैंक हैं वो पाकिस्तान में सिर्फ रियासत को कर्जा दे रहे हैं, और चूंकि वो रियासत को कर्जा दे रहे हैं, उनकी मुनाफली बन गई है रियासत, तो वो लोगों को, इंडस्ट्री को, कारोबार को कम रेट पे कर्जा नहीं देते, क्योंकि रियासत ने बहुत बड़े शरह सूद से कर्जे लेने शुरू कर दिए थे उनसे। अब वो कर्जा पाइल अप हो रहा है, उसकी शरह सूद बहुत बड़ी है, उनका पे अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जो बिजली के कारखाने हैं उनके साथ जो माहदे हुए हैं, वो माहदों में ये बात शामिल थी कि हम आपको जो बिजली देंगे उसका रेट ये होगा। अगर वो रेट और जो सप्लाई का रेट है, जो कंज्यूमर्स को, सारिफीन को जो बिजली मिल रही है उसका रेट है, उसके दरमियान जो फर्क है वो सब्सिडी के तौर पर हुकूमत को देना पड़ रहा है जी। वो एक तो वो सब्सिडी बोझ बन गई, दूसरा अवाम पे जो ज्यादा रेट है बिजली का वो बोझ बन गया, तीसरा गर्दिशी कर्जे बोझ बन गया, और चौथा उसमें ये हुआ कि बैंकों ने सिर्फ हुकूमत को कर्जे देने शुरू कर दिए और पॉलिसी रेट यानी कि मुनाफे की। अब रिलीफ कैसे मिलेगा होती साहब जी? अब रिलीफ कैसे मिलेगा? जी, रिलीफ का एक ही तरीका है कि ये बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रू हुआ है। यही सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसमें एक ऐसा ग्रुप बिजली पैदा करने वालों में बनाया जाए जो कि शुरुआत करे इस बात की कि गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए अपने रेट्स कम रखे, सप्लाई के रेट्स, और दूसरा ये है कि गर्दिशी कर्जा कम करने में सप्लाई के रेट्स जो हैं वो बिजली के जो सारिफीन को रेट मिले वो कम हों, सप्लाई के रेट भी कम हों। जो हुकूमत जो है, हुकूमत पैसे देती है उनको, वो कम बोझ पड़ेगा उसका, और गर्दिशी कर्जे का। अब इसकी मंजूरी कब तक एक्सपेक्टेड है होती साहब, ये कब तक एक्सपेक्टेड है, ये जो मुआहिदा हुआ है इसकी मंजूरी हो जाए और अमल दरामद हो जाए इस पे? देखिए, वज़ीर आज़म साहब का एक रिकॉर्ड है कि वो बहुत पहले एक खुशी की खबर सुना देते हैं। मुझे लगता है कि आज जो उन्होंने ट्वीट किया है इस बारे में और खुशी की खबर कौम को सुनाई है, वो इससे फौरी तौर पर कायम रहेंगे और अगले हफ्ते ये सारा मंजूरी दे देंगे। अगर ये काबीना से मंजूर हो गया तो एक नई शुरुआत हो जाएंगी। फिर IPPs जो दूसरी हैं जो कि गैस से और तेल से और दूसरी चीजों से बिजली तो जो मेरा सवाल ये था कि क्या आइंदा माली साल से अप्लाई होगा, फौरन अप्लाई हो जाएगा? अगर इसकी मंजूरी होती है तो कब से अप्लाई होगा?
دیکھیں جی ان پہ تو فوراً اپلائی ہو جائے گا جو سورج سے بجلی پیدا کرتے ہیں شمسی توانائی سے جی وہ جو ان پہ تو فوراً لاگو ہو جائے گا لیکن اس کے لیے رستہ کھل جائے گا وہ 1-2 مہینوں میں وہ شروعات ٹھیک ہے جی شاہ صاحب کتنے بڑی اس کو آپ ریلیف دیکھتے ہیں قوم کے لیے؟ دیکھیں یہ ہم نے کوئی 3-4 مہینے 5 مہینے پہلے یہ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے ہی بریک کی تھی اسی پروگرام میں ہی یہ کہا تھا کہ یہ ایک معاہدے کی طرف ہم جا رہے ہیں جی ہوا یہ ہے 2-3 مسائل ہیں ایک یہ ہے کہ انہوں نے جو کمپنیز کے ساتھ جن کے معاہدے ہوئے ریٹس 2 وجوہات کی بنیاد پر مرضی کے یعنی نہ وہ ریٹ انڈیا میں نہ بنگلہ دیش میں کہا یہ گیا کہ یہاں رسک لیول جو ہے ہائی ہے اس لیے ہم ریٹ زیادہ کریں گے جی اور دوسرا کرپشن جو تھی اس کی وجہ سے بھی چونکہ وہ جو ہمارے حکمران کر رہے تھے وہ اس میں سے کک بیک لے رہے تھے اس لیے بھی ریٹ زیادہ رکھے گئے ایک تو یہ امپیکٹ ہوا کہ وہ مہنگی بجلی ہم خرید رہے ہیں دوسرا اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ جی آپ بجلی خریدیں نہ خریدیں ہم پیدا کریں نہ کریں جو ہماری کیپیسٹی ہوگی کسی کارخانے کی اس کے تو چارجز آپ کو دینے پڑیں گے وہ یہ آسان طریقہ ڈھونڈا ہمارے کمپنیز نے بھی اور حکمرانوں نے بھی کہ اگر ہم ان کو چونکہ فرنس آئل جو ہے یا باقی جو چیز گیس وغیرہ وہ حکومت نے دینی ہے اور جن دنوں میں وہ مہنگا ریٹ چل رہا ہے تو اگر ہم دیں گے تو ہم پہ گردشی قرضہ مزید بڑھے گا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو تیل نہیں دیتے آپ بجلی پیدا نہ کریں ہم آپ کو پیمنٹ کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے گردشی قرضہ بھی بڑھا آپ کے خزانے پر بوجھ بھی پڑا اور عوام کو بجلی کی تکلیف بھی ہوئی یہ ایک دوسرا پہلو تھا جو کیپیسٹی چارجز کا تھا اور تیسرا اس کا خطرناک پہلو یہ تھا کہ آڈٹ نہیں ہونے دیتے تھے یعنی آپ نے بجلی خریدی ہے 1 کروڑ یونٹ اور آپ 5 کروڑ یونٹ کی پیمنٹ کر رہے ہیں تو اب یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں میری اطلاعات کے مطابق یہ نجی باقی جو تھرمل وغیرہ کے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے اس کے نتیجے میں ایک تو ریٹ کم ہوں گے کیونکہ یہ طے ہو گیا ثابت ہو گیا آڈٹ کے ذریعے کہ جی یہ ریٹ جو تھے زیادہ تھے پہلی حکومتیں یہ کام اس لیے نہیں کرتی تھی کہ وہ خود کک بیک لے چکی تھی ان کو دلچسپی نہیں تھی تو ایک تو اس وجہ سے کام ہوگا دوسرے کیپیسٹی چارجز اب نہیں ہوں گے آپ جتنی بجلی دیں گے اتنی ہی جتنی حکومت خریدے گی اتنی ہی پیمنٹ کرے گی چلیں پر آپ نے سنا اکرام مودی صاحب طالب صاحب کو بھی تفصیل سے آپ کے سامنے آ گیا امید کرتے ہیں حکومت سے کہ جلد از جلد اس کو منطقی انجام تک پہنچا کے کابینہ سے اس کی منظوری ہو جائے گی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی سیکولر ڈیٹ کم ہوگا ٹیرفس میں کمی ہوگی بجلی سستی ہوگی کارخانے چلیں گے یہ بڑی اچھی خبر ہے اب صرف بات ہے اس پر عمل درآمد کی اور اس کے ان فوائد کی جو عوام تک پہنچنے ہیں بہت شکریہ تمام مہمانوں کا اجازت دیجیے اللہ حافظ